نہر سے آ رہا ہے، پہاڑوں سے آ رہا ہے، وہ تو بارش سے آ رہا ہے. تو آپ خود سمجھ لیں کہ یہ چیزیں اثر نہیں ہے، آپ خود انکار کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے آ کر جاتے سب کا انکار کر لیتے ہیں اور آ کر کہیں نہ کہیں بھر جاتے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، یاد سے سننا، یہ مثال دیتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر کسی کے سامنے 1000 کلو سونے کی کوئی شکل بنا دو، انسان کی، جانور کی، کسی بھی قسم کی شکل بنا دو 1000 کلو اور پیور گولڈ 24 کیرٹ. اب کسی گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بلاؤ اور پوچھو اس شکل سے کچھ ہوتا ہے، وہ غصہ ہو جائے گا اور تمہارا دماغ خراب ہے، میں مسلمان ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. شرابی بھی کہہ دے گا، جواری بھی کہہ دے گا، گناہگار بھی کہہ دے گا، بے نمازی بھی کہہ دے گا، کمزور ایمان والا بھی یہی کہے گا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ پنجہ جو تھا وہ 5 کلو کا تھا. اب اس کو توڑ کر اب اس کے ہاتھ میں دے دو تو وہ خوش ہو جائے گا. میرے اور آپ کی جگہ جیسا انسان جو دین سے جڑا ہوا ہے وہ بھی مسکرا کے کہے گا اس سے تو بہت کام ہو گیا، 5 کلو سونا ہے، ارے ہو جائے گی، ارے خوش ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا بولو. 5 کلو سونا مل جائے ارے اس سے تو بہت کچھ کام ہو جائے گا. اب گنائے گا میرے گھر کی مرمت ہو جائے گی، بچی کا نکاح ہو جائے گا، بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا، میرا قرضہ ادا ہو جائے گا، میں دوا لے آؤں گا، بیماری شفا ہو جائے. اتنی باتیں کرنے لگا. ابھی تو کل کا انکار کر رہا تھا اور جس سے آ کے پھنس گیا. ایسے ہی مسلمان آ گئے، کہیں کہیں انکار کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آ کے پھنس جاتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا آسمان سے ٹپکا اور کھجور کے درخت پہ اٹکا، تو وہاں سے بھی نیچے اترنا مشکل ہوگا. بعض مرتبہ مسلمان سب کا انکار کرتا ہے اور اپنی ذات پہ آ کے پھنس جاتا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو اس سے کہو جاؤ جواب دے، وہ کہتا نوکری ہے، تجارت ہے، گھر کا بڑا میں ہوں، سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں چلا گیا تو کیسے ہوگا. ابھی اپنے آپ کو خدا سمجھا. حالانکہ دیکھ رہا ہے دادا پردادا گئے، کتنے لوگوں کے ابا گئے، کتنے لوگوں کے بھائی گئے، کتنوں کے چھوٹے گئے، لیکن پھر بھی ہوش نہیں آیا. میرے بزرگوں بات کو سمجھنا ہے. آج تک ہم سے جو غفلت ہو رہی ہے ہم بات سمجھ نہیں پاتے. اگر بات سمجھنے لگ جائے تو یہ سارا بندہ پھر تو جان مال لے کر اللہ کے راستے میں پھرنے والا. ایمان بنانے کا جو راستہ ہے، مرد محنت کرے تو مرد کا ایمان بنے، عورت محنت کرے تو عورت کا ایمان بنے. آپ دیکھ لو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، دونوں کی بیویاں نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن ایمان کی محنت نہیں کی تو بے ایمانی میں مر گئی، ہمیشہ کے لیے پچھتائی. فرعون کی بیوی ظالم آدمی کی بیوی ہے، لیکن ایمان بنا لیا. پھر چاہے جتنی سزا دے دے کہ جی ہماری سزا منظور ہے، لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نے کیسا مقام دیا؟ قرآن پاک میں 28ویں پارے میں دعا کر رہی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں تیرے پاس گھر چاہیے. کوئی بھی نہیں مانگا، لیکن جس کا شوہر ظالم ہے وہ مانگا، وہ مانگ رہی ہے. اللہ کے پاس مجھے گھر چاہیے. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اور ایک مریم ہے علیہ السلام، پورے قرآن پاک میں ایک ہی خاتون کا نام ہے، وہ مریم علیہ السلام ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ جیسے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے آدم کو بنایا، بغیر ماں کے اماں ہوا کو بنایا، اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ابا کے بنا کے دکھا دیا. ساری دنیا کے لوگ پریشان. عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اللہ کہنے لگا، کوئی اللہ کا بیٹا کہنے لگا، نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے اور اللہ کے نہ کوئی بیٹا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھا دیا، سارے عیسائیوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو اللہ کی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری اور ماں کے پیٹ میں بچہ تیار ہو گیا۔ ماں گھبرا نہیں، کیا کہوں کیا جواب دوں؟ اللہ نے کہا گھبرا مت، تو اشارہ بھی نہیں، اگر کوئی انتظام رکھے تو بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ ساری قوم جمع ہوگی، لوگوں کی عادت ہے تحقیق کرتے ہی سنی سنائی بات کو اڑاتے ہیں اور دین کے کام کرنے والوں پر الزام رکھتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، جب نبیوں والا کام کرو گے نبیوں والے حالات آئیں گے۔ جو ایمان پہ پختہ ہوگا وہ پھر ان چیزوں سے نہیں گھبرائے گا، جو ایمان پہ کمزور ہوگا وہ تھوڑے حالات سے دین کو چھوڑ دے گا۔ تو دین پر چلنے والا اب جس پر حالات آئے اب دین کو چھوڑ دے گا تو پہلے سے زیادہ حالات۔ بات کو سمجھنا، آج مسلمان سمجھ لیا ہے، اگر انفرادی دعوت لے کر ایک ایک آدمی کی خوشامد کر کے لے کر بیٹھو تو اس کے اندر کا مرض کھلتا چلا جائے گا۔ قوم جمع ہو گئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون کے خاندان والی، اے ہارون کی بہن، یہ کیا کیا تو نے؟ تیرے خاندان نے اور تیری ماں نے ایسا برا کام کبھی نہیں کیا، اور تو یہ کس فیل میں پڑ گئی؟ شادی ہوئی نہیں، شوہر ہے نہیں، بچہ کہاں سے آئے؟ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہر ہم امتحان میں ہیں، ہر مسلمان امتحان میں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا، غور کرنا میری بات پر۔ آپ اس کو بیان اور تقریر سمجھ کے چھوڑ دو تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر اس کو جی کر لے لو تو پھر آپ دیکھو کیسے ایمان بنے گا، کیسے خوش نصیب بنو گے، اللہ تم سے ہدایت کا کام دے گا۔ الزامات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، بیماری آتی ہے، حالات آتے ہیں، نبیوں کے ساتھ لگاتار حال آتا ہے، نبیوں کے ساتھ لگاتار حالات۔ انبیاء علیہ السلام نے کام نہیں چھوڑا، مارے گئے، پیٹے گئے، درخت کے اندر گئے تو درخت کو ایسے کاٹ دیا گیا، چیر دیا، نشروا بالمناشیر، دو ٹکڑے ہو گئے نبی کے۔ بادشاہ کی دربار میں سینے پہ گھٹنا رکھ کر ہاتھ سے گردن پکڑ کے ذبح کر دیا گیا۔ کیسے سخت حالات، کیسی ناگواریاں، لیکن انبیاء علیہ السلام صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنا مسلمان کا ایک گن ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ سننا بات کو، ہم سمجھتے ہیں کوئی گالی دے تو صبر کر لو، چپل مارے تو صبر کر لو، دھکا دے تو صبر کر لو، حق مار لے تو صبر کر لو۔ کیا ادنا کرنے کا صبر ہے؟ اعلیٰ کرنے کا صبر کیا ہے؟ اعلیٰ کرنے کا صبر، اعلیٰ درجے کا صبر یہ ہوتا ہے ہر حال میں اللہ کے حکموں پر جمنا، صحت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، خوشی ہو، کمی ہو، حالات میں تنگیاں ہو یا خوب مال مل رہا ہو، اللہ کے حکموں پر جمنا، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، سچ بولنا نہیں چھوڑنا، یہ کہتے ہیں اصل صبر۔ اور صبر کا دوسرا حصہ یہ ہے کتنا ہی ناگواری ہو اور کیسے ہی حالات ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے ہر حال میں اس سے بچنا۔ بات کو سمجھنا، دو چیزیں، ہر حال میں اللہ کے حکموں پر جمنا، اور جس کو منع کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دعوت و تبلیغ کا یہ دورہ، بھلائیوں کا حکم کرنا اور بھلائیوں پر خود کرنا، برائیوں سے بچانا اور برائیوں سے خود بچنا، یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہوتا ہے۔ حضرت مریم کے پاس سارا مجمع جمع ہو گیا، الزام رکھنے لگا
ایک شور بلند ہوا اور یہ بیچاری خاموش. جب انہوں نے کہا کہ تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، تو اشارہ کیا بچے کی طرف، اشارہ کی رہی. تو کہنے لگے معلوم کئی پر اکلے من کان فی المہد صبیا، کہ ہم یہ بچہ جو گود میں، جو جھولے میں، اس سے کیسے بات کریں گے؟ وہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ ابھی شور، نظام، چیخنا. اتنی دیر میں بچے کی آواز ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سب خاموش. اللہ کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. ہر نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے اور عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے ہوئی، کیونکہ اللہ کی قدرت دکھا ہے. جیسی قدرت پیدائش کی، ایسے قدرت اللہ نے اٹھانے میں دکھائی. ساری دنیا کے انسان ماں کے راستے سے آتے ہیں، موت کے راستے سے جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ماں کے راستے سے آئے اور زندہ آسمان کو اٹھا دیا. سارے عیسائی نصرانی دیکھتے رہ گئے اور اللہ نے ان کے درمیان سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا. قیامت تک یہ کہتے رہیں گے اب حق مذہب پر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے شریعت کو لے کر اللہ کی طرف سے. اب دھوکے میں پڑے ہوئے ساری دنیا کے نصارے. اور قیامت سے پہلے اللہ زندہ آسمان پر سے ان کو اتاریں گے. ان کے شام میں ایک علاقہ ہے دمشق، اس کی جامع مسجد ہے، اس کے مینار پر اتارے جائیں. اللہ کی قدرت دکھائی. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت بار بار دکھائی. لیکن مسلمان اگر اس قدرت کا مذاکرہ نہیں کرے گا تو اللہ کی طاقت اور قدرت کے یقین کیسے بنے؟ ہم سمجھتے ہیں معلومات ہے، ایک بیان ہے، ایک تفسیر ہے، اور سن لو چھوڑ دو. میرے بزرگوں، یہ ایک محنت ہے اور ہر مسلمان کو ہر ایک کسی نے یہ محنت کی. اللہ کی قدرت کو سمجھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پھر وہاں سے یہ امت ان کو نیچے اتارے گی. مینار سے نیچے اترنا ہے اور پھر اب نماز کا وقت ہوگا. سب کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ صاحب اعلان کریں گے میں اس امت میں آیا ہوں، اپنی شریعت پر عمل کروں گا تو کامیاب نہیں ہوگا. میں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کروں گا تو اللہ مجھے کامیاب کریں گے. اس لیے اس امت کا کوئی فرض نہ ماننا. آپ بتاؤ کیسی یہ امت ہے خوش نصیب، کیسی خوش نصیب یہ امت ہے. جتنا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ نبیاں ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے نبی کی شریعت پر عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لاڈلی امت سے بڑا پیار، بڑا پیار. آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، مرض الموت ہے، موت کا وقت قریب ہے. آپ نے کہا عائشہ ذرا مسجد کا پردہ ہٹا دینا، میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں. سارے صحابہ ہم میں بیٹھے ہوئے. ایسی محبت نبی کو اپنی امت سے محبت اور امت کو صحابہ کو اپنے نبی سے محبت. آخری بات ہے آپ کے پاس ابا عائشہ کے بھائی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن وہ ملنے آئے. ان کے جیب میں مسواک تھی. آپ نے مسواک کی طرف دیکھا، اما عائشہ سمجھ گئی، اپنے بھائی کی جیب سے مسواک لیا، اس کو چبایا اور آپ کے منہ میں پھیرا. موت کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے لیکن اپنی سنت کو نہیں چھوڑ. ہر مسلمان کو مسواک کرنا یاد ہے. آپ مسجد میں آتے تو مسواک کر کے آتے، کسی قبیلے سے ملتے، کسی سردار سے ملتے، اپنے گھر میں جاتے، تہجد کرتے، آپ نیند سے اٹھتے، ہر وقت مسواک کرتے. اور آپ کو جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ دھوتے،
مسواک دھوتے، مسواک کرتے، پھر آپ مسواک دھو کے رکھتے، اما عائشہ کو دیتے، پھر آپ استنجا کے لیے جاتے، استنجا سے فارغ ہو کر آتے، پھر آپ ہاتھ دھوتے، پھر دوبارہ وضو کے لیے مسواک کرتے۔ مسواک کا اتنا اہتمام، اور آج امت تو مسواک کا وقت نہیں، مسواک کو کوئی کام نہیں سمجھا، یہ سمجھ رہا ہے مہنگا پیسٹ لے لیا ہوں، مہنگا برش لے لیا ہوں، ٹھیک ہے دانت تو صاف کر سکتے ہو، دانت تو صاف کر سکتے ہو، لیکن موت کے وقت میں جو مسواک کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، بتاؤ برش سے دانت صاف کرنے والے کو وہ کلمہ نصیب ہوگا؟ مسلمان سمجھ رہا ہے برش کرنے میں عزت ہے، حالانکہ جو مسواک سے عزت ہے، سنت پر چلنے والوں کو 4 بڑے انعام ملے گی۔ کتنے انعام ملیں گے؟ ارے بولو، 4 بڑے انعام۔ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، المحبۃ فی قلوب البررہ، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، والسعۃ فی الرزق، والثقۃ فی الدین۔ 4 انعام ملے گی۔ اور کما قال علیہ السلام، ایک انعام سنت پر چلنے والوں کو اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس سنت پر چلنے والے کی محبت آتی۔ آپ دیکھو جو سنت پر عمل کرے سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ جوان لڑکے 4 مہینے لگا کر آئے، داڑھی رکھ لی، امامہ باندھتے ہیں، سنت کے لباس پہنتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، ایک عمل کی سنت معلوم ہے۔ کپڑا پہنے تو کیا طریقہ، کپڑا پہنو تو دائیں طرف سے ابتدا کرو، کپڑا اتارو تو بائیں طرف سے ابتدا کرو۔ مسلمان سنت کا اہتمام کرے، نورانی زندگی بن جائے۔ کپڑا پہننے کی دعا، کپڑا اتارنے کی دعا، ایک چیز سکھائے، کپڑا کیسے ہو وہ بھی بتائے۔ آج ہمارے پاس کپڑے کیسے ہیں؟ دشمنوں کے لباس ہمارے اولاد پہننے لگے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں کہ یہ دشمن کا لباس نہیں۔ دشمنوں کا لباس بچپن میں آپ نے پہنایا، معصوم بچوں کو دشمنوں کے لباس میں آپ نے ڈالا، اور یہ نوجوان ہو گئے، اب آپ پہلے نماز کے لیے کرتا پائجامہ پہن لیں، وہ کیسے پہنے گا؟ دشمنی پر تو آپ پہنا۔ ہمارے نواسے پوتے، ہمارے نواسی پوتیاں اپنی نگاہ کے سامنے ہم اپنے بچے کو منع نہیں کر رہے کہ تو اپنے بچے کو کیا پہنا ہے؟ دشمنوں کے لباس میں دشمنی میں زندگی گزارا، دشمن بن کے مر گیا، قیامت میں دشمن بن کر اٹھایا گیا۔ مسلمان ہوش میں آئے، اگر سنت پر آیا نیک لوگوں کے دل میں محبت، اور سنت پر آیا دشمنوں پر اس کا روب، سنتوں پر روب ہے۔ اگر سنت پر آیا تو اللہ ہر چیز میں برکت دیں گے، ہر چیز میں برکت، اور سنت پر آیا تو اللہ دین پر استقامت ہے۔ آپ دیکھو جو ادھورے دین پر عمل کرتے ہیں وہ حالات میں رہتے ہیں، جیسے بے دین پر حالات آئیں گے ایسے اپنے پسند کی جنت پر رہنے والوں پر بھی حالات آئیں گے۔ پورے دین پر چلنے کا حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کب کہا اللہ نے قرآن میں؟ اللہ نے قرآن پاک میں کب کہا کہ جب ایک صحابی پچھلی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، پچھلی کتاب جو آسمانی کتاب تھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اعلان آیا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسے میں من بند کرو۔ مسلمان کی زندگی سنت والی ہو، ایک عمل کی سنت زندہ کرنا۔ حدیث میں لکھا ہے اگر مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ دعا کرتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے راستہ دکھا دیا اور اللہ کی تو حفاظت میں آ گیا اور شیطان کو اللہ نے دور کر دیا۔ آپ سنو بات کو سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعام صرف ایک دعا، ایک سنت کو زندہ کرنے پر اللہ کی حفاظت کیا ہے، شیطان کو تجھ سے دور رکھنے دیا گیا۔ اب اگر شیطان اس کے پاس آتے ہوئے جانے کے لیے تو شیطان سے کہتے ہیں کہ کیا کرو تم، اس کو نہیں بھیجا سکتے، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اللہ کی حفاظت کیا ہے۔ ایک دعا پڑھنے پر، ایک سنت ادا کرنے پر اللہ کی حفاظت کیا ہے۔ آج کہتے ہیں ہم حالات خراب ہیں، باہر مت نکلو، سنبھال کے جانا، فون کرنا، خبر دینا، لیکن یہ نہیں کہتے ارے میرے بچے جب تو باہر نکل رہا ہے تو دعا پڑھ لینا۔ گھروں کے اندر سنتوں کا اور دعاؤں کا مذاکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کو ایک عمل سکھایا۔ صحابہ امان والے تھے، جتنا امان اور جن کی سنتیں تھی ان کی حفاظت تھی، ان کا روح انسان تو انسان ہے، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے بادشاہ، یہاں تک کہ شیر پر ان کا روح آتا، بادشاہ کے دربار میں جاتے تو کوئی گھبراتا نہیں تھا، بادشاہ سے صاف ستھری بات کرتے تھے، بادشاہ کو صاف دے دیتے تھے ہمیں تم سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں۔ یہ دعوت آدمی کو اندر سے پختہ کرے۔ ابھی تو ہم بہت بچے ہیں، مانا کہ مسلمان ہیں، بڑے سچے ہو لیکن اندر سے بہت بچے ہو، ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے سامنے شیر آ گیا، شیر سے بھی گھبرا رہی ہے۔ ایک صحابی سعودی اور اردن کے درمیان جہاں حد ہے، سرحد پر وہاں ایک گرجا گھر تھا، تو وہاں آرام کر رہے تھے، اچانک وہ گرجا گھر میں شیر آ گیا، بعد میں وہ مسجد بن گئی۔ شیر آ کر جیسی تیزی سے ان کی طرف لگا تو یہ صحابی نے اپنے اسلحے کی طرف ہاتھ بڑھایا تیزی سے، تو شیر عربی زبان میں کہہ رہا ذرا کہیے مجھے کسی نے بھیجا ہے؟ وہ کہنے لگے کس نے بھیجا؟ کہ اللہ نے بھیجا۔ کہا کیوں بھیجا؟ کہا یہ خوشخبری سنانے بھیجا، یہ معاویہ جنتی لوگوں میں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی لوگوں میں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا معاویہ تو کون ہے؟ کون سے معاویہ کا کہہ رہے؟ کہنے لگے معاویہ ابن ابی سفیان، اس وقت وہ امیر المومنین تھے، حضرت علی کے بعد، ان کو خوشخبری سنانے کے لیے شیر آئے اور شیر سے بات چیت کرتے۔ مخلوق کا یقین تب نکلتا ہے جب مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے، مخلوق کا تاثر تب نکلتا ہے جب آدمی مخلوق کا انکار کرنا سیکھے۔ اس لیے ہمیں کلمہ جو سکھایا گیا، پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو ترجمہ ہوا۔ مطلب سر جھکانے کے قابل اللہ کی ذات، جی لگانے کے قابل اللہ کی ذات، محبت اعتماد کے قابل اللہ کی ذات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن میرے دوستوں، جب بندہ انکار نہیں کرے گا تو مخلوق کا تاثر لے کر یہ سمجھے گا مخلوق سے ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے مسلمان، اپنے مسائل کے حل کا یقین نہیں، ہاسپٹل گیا، نماز پڑھا، ڈاکٹر کا انتظار، دوا کا انتظار، آپریشن کا انتظار، لیکن یہ نہیں کہتا میں نے نماز پڑھا ہے اللہ مجھے شفا دے۔
شفا دینے والے اللہ. یہ کورٹ کچہری کے چکر میں عدالت اور کورٹ کے قریب نماز پڑھ رہا ہے, وکیل کا انتظار کر رہا ہے, جج کا انتظار کر رہا ہے, کورٹ کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہے. یہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ میں نے نماز پڑھائی ہے, اب اللہ میری مدد کریں گے, میرا مسئلہ اپنا ہوگا. سلمان کیسا بھٹکنا چلا جائے, نمازی ہے لیکن نماز سے مسائل گھر کا اتنی ہوئی. صحابی کے سامنے کھلی ہے, اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں. انہوں نے کہا تم سارا سامان دے دو, مجھے چھوڑ دو, مقصود تمہارا سامان ہے. کہنے لگا نہیں, پہلے میں تمہیں قتل کروں گا پھر تمہارا سامان ہوگا. واہ واہ ہمارے صحابہ, کیا محبت ہوگی نماز سے. پوچھا جاتا ہے نا مرنے والے کو آخری تمنا, اور یہاں آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھے, سکون سے نماز پڑھ رہے. آسمان سے فرشتہ آیا, اس دشمن کو تلوار سے مارا, حالانکہ خون نکلنا چاہیے مگر وہ جل کر راک کا ڈھیر ہو گیا, جل کر راک کا ڈھیر ہو گیا. اور اس نمازی کا انتظار کر رہا ہے. نماز کے بعد فرشتے نے پوچھا, اور اس کے بعد اس نے یہ بات بتا دی کہ تمہاری دعا پر, تمہاری نماز پر میں 4تھے آسمان کا فرشتہ تمہاری مدد کے لیے آیا. جو بھی تمہاری طرح نماز پڑھے اور جو بھی تمہاری طرح یقین کر کے اللہ سے مانگے, اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتہ بھیجنے کو تیار ہے. بتاؤ ہمیں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نماز کی مشق کر کے نماز سے اللہ سے لینا سیکھا. ابھی تو ہمیں اپنے مسلمان کے بے نمازی ہونے کا غم بھی نہیں, ابھی تو ہمیں اپنے گھر کے بے نمازی ہونے کا غم بھی نہیں. کسی کے ابا نہیں پڑھ رہے, کسی کا بھائی نہیں پڑھتا, کسی کا بیٹا نہیں پڑھتا, کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی. اتنا بڑا نقصان ہے ہمارا. 160 گھروں میں اس بے نمازی کی نحوست آتی ہے. 40 گھر دائیں بائیں سامنے پیچھے, اور علماء نے لکھا ہے اس بے نمازی کی نحوست 160 گھر کے درمیان اگر کوئی نمازی ہے اس پر بھی نحوست. بے نمازی کا نقصان کتنا ہے. اور میرے بزرگوں, بہت افسوس کی بات ہوئی ہے, نماز سے اللہ کے یہاں سے فیصلہ کیسا کرائیں گے. ابھی تو نماز پڑھنا بھی نہیں سیکھی. کوئی جمعہ پڑھ کر خوش ہے, کوئی عید کی پڑھ کے خوش ہے, کوئی کبھی کبھی پڑھ کے خوش ہے. 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے اور اپنی امت کو سمجھا کر جا رہے. الصلاۃ الصلاۃ 2 مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھو میری امت کچھ بھی ہو جائے نماز مت چھوڑنا. سب طے کرو انشاءاللہ بہت تک نمازی پابندی کون کون کرے گا, بہت تک کرے گا. اللہ ہم سب کے ہاتھ اٹھانے کے لاج رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی عشاء میں ایسے بیمار ہو گئے نماز پڑھانے کی طاقت. آپ نے حضرت ابوبکر کو بڑھایا, لیکن 2 آدمیوں کے سہارے سے حضرت ابوبکر کے بازو میں آ کر بیٹھ گئے. یا ابوبکر تیری امامت میں کروں اور امت کی امامت تو کر. آپ نے فرمایا میں نے ساری امت کا حق ادا کر دیا, میرے ابوبکر کا حق ادا نہیں ہوا. میرے ابوبکر کا حق اللہ قیامت میں ادا کرتا. ایسا ابوبکر اللہ کے بعد مقام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور تمام نبیوں کے بعد مقام سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. پوری امت پر احسان ہے ابوبکر کا. آپ نے نماز کے لیے ایسی پابندی بتائی
کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا. بیمار ہے، 16 دن کے سہارے ہے، پیر زمین پر نہیں گزرے، رگڑ کر زمین پر آ رہے ہیں، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی. نبی تو نماز نہیں چھوڑے اور امت دھرنے سے چھوڑ دے. ہر مسلمان کو اپنے نبی سے محبت. یہ بے نمازی کو پوچھو، یہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، پھر نماز کیوں چھوڑ دیتا؟ کہ اندر ایمان کی طاقت نہیں، کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، نماز کیسے قائم کرے گا؟ اندر ایمان کی طاقت. حضرت عمر کو دشمن نے پرچا مارا، اندر زہر پھیل گیا، پورے بدن میں درد، بے ہوشی آ گئی. ساتھیوں نے کہا اس کو جگاؤ، ان کو ہوش میں لاؤ. ایک صحابی نے کہا تھوڑی دیر صبر کر لو، ابھی نماز کا وقت ہوگا. نماز کا وقت ہوا، ان کے سامنے کہا الصلاۃ الصلاۃ. فوراً ہوش میں آ کر کہنے لگے ہاں ہاں، جو اسلام میں نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. ہوش میں آ گئے. ایسا سخت برس تھا، ایسا سخت یعنی زخم تھا، زہر پھیل گیا، موت کے قریب ہے اور نماز نہیں چھوڑے. اب سوچو تو صحیح، ہم نے تقریر کو تبلیغ سمجھا ہوا ہے. ہر مسلمان کے دل میں نماز کی اتنی عظمت ہو، چاہے جتنی سردی ہو، اتنی گرمی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، جنازے میں ہو یا شادی میں ہو، نماز نہیں چھوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو آگے بڑھاتے. جمعہ کے دن 5 نماز، شنیچر کے دن 5 نماز، اتوار کے دن 5 نماز، جمعرات کی عشاء کی 1 اور پیر کی 1 فجر، 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پڑھی. اور سب مبارکبادی دے رہے، سب خوش ہو رہے. ابو بکر تیرا کیا مقام؟ اور اماں عائشہ، ابو بکر صدیق ہے، عائشہ صدیقہ ہے، نبی کے بعد صدیق کا مقام ہوتا ہے. ماں، باپ اور بیٹی، باپ اور بیٹی صدیق بنے ہوئے. اماں عائشہ رونے لگے. لوگوں نے کہا تیرے ابا کو امام بنا دیا اللہ نے اور تو رو رہی ہے. کہا ہاں، میرے نبی کے جانے کی خبر آ گئی. درد تھا نا میرے محترم بزرگوں، اسی لیے آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ. پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، سنت پر عمل کر کے دکھایا. مسواک، فرض نماز کا حکم دے کر بتایا اور خود عمل کر کے بتایا، اور اپنے جانے پر ابو بکر کو امام بنا کے بتا دیا. اور ایک بات یہ کہی کہ دیکھو میرے بعد اپنے کمزور، اپنے ماتحت، اپنے نوکر چاکر، اپنے گدگر جن کی ذمہ داری تم پر ہے، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، ظلم نہیں کرنا. آج بابا اولاد پر جانی پڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں کیا ظلم ہے. مسلمان کو پتا نہیں، بچپن سے ان کی تربیت کا کوئی نظام نہیں. ہر ماں باپ کے ذمہ ہے اپنے بچے کی پرورش کرے، ہر ماں باپ کے ذمہ ہے اپنے بچے کی تربیت بھی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو بھی اپنے پاس دے کر بٹھاتے تھے اور اس سے محبت شفقت کا معاملہ کرتے. آپ کے کاندھے پر حضرت نواز سے بیٹھ گئے، حضرت حسین، اور آپ سجدے میں ہیں. کسی نے ہاتھ بڑھایا کہ نبی کو تکلیف ہوگی، نماز مکمل کرنا ہے. آپ نے اشارے سے روک دیا، یہ بتا دیا کہ نبی اپنے سجدے کو لمبا کر سکتا ہے، اپنے نمازے کو گردن سے نہیں اتر سکتا. نبی سجدے کو لمبا کر سکتا ہے اپنے بچے کے لیے. اسی لیے آپ نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ بچی نیکی اس کی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں. بولو بھائی، کس کی نیکی بچی ہوگی؟
اچھے ہوں گے. ہر آدمی اپنے کو ٹٹولے میرے اخلاق کیسے ہیں. جس سے غلط ہو جاتی ہے اس کے سامنے ایسے جھکتا ہے جیسے اس کا یہی آقا ہو, اور غلط نکل جائے تو ایسے منہ موڑتا ہے جیسے اس کو پہچانتا نہیں. خود غلط ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی, قیامت میں سب سے زیادہ نیکی وزنی اس کی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں. قیامت میں نیکی توڑی جائے گی, گنی نہیں جائے گی. نیکی میں وزن ہوگا اخلاق کی وجہ سے. سب سے اچھے اخلاق کس کے؟ فرمایا سب سے اچھے اخلاق اس کے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے ہو. کیا حال ہے آج ہمارے گھر کی عورتوں کا؟ مردوں نے نوکرانی بنایا ہوا ہے, دوبن بنایا ہوا ہے, مورچن بنایا ہوا ہے, نوکرانی بنایا ہوا. یہ سمجھتا نہیں کہ یہ اللہ کی بندی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. پورا دین سکھانا مرد کے ذمہ ہے, لیکن مرد جانتا ہو تو سکھائے. تو کیا طریقہ ہے کہ اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھو, علماء سے پوچھو اور اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو دین سکھاؤ. جوان بیٹے کو باپ دین سکھائے, جوان بیٹی کو ماں دین سکھائے. ہر گھر مکتب اور مدرسہ بن جائے. ذمہ دار ہو آپ لوگ, سمجھدار ہو آپ لوگ. ذرا جی کر لے کر اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں محنت کرنا شروع کرو. اللہ تمہیں خوش نصیب بنانے, سعادت مند بنانے. ہر مالک پر مسجد کو آئے, نماز پڑھے, مشورے میں, تعلیم میں, روزانہ آبادی کی محنت کریں. اس محنت کے ذریعے 100% گھر کے اندر تعلیم شروع کرائیں. آپ دیکھو مدینے کا ماحول, ہر گھر میں اعمال, ان کے گھر اعمال سے بھرے ہوئے تھے, چیزوں سے خالی ہے. اور ہمارے گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں, اعمال سے خالی ہے. 5 وقت کی نماز کبھی, قرآن کی تلاوت معلوم نہیں. گھر میں قرآن ہے تو اس کو ادب سے اونچا رکھو. اتنا اونچا رکھا کہ کبھی اس پر ہاتھ ہی نہیں لگایا کہ بھائی بہت اونچا رکھا ہوں. قرآن کا ادب ایسے کر, یہ ادب ہے یا بغاوت ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. قیامت میں اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تیرا قرآن ہوں, تو اعلان کر دے. اللہ اعلان کریں گے میرا قرآن ہے. اس نے مجھے نہیں پڑھا تھا تو سوچو اس کے خلاف قرآن ہو جائے گا تو اس کے خلاف کتنا بڑا فیصلہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. دیکھو آپ قرآن سیکھیں گے. ہاں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کے مکتب میں ڈالو. میرے بزرگوں ذرا ہوش سے کام لو. اپنے ہاتھوں اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو. کتنے بچے اپنے پڑوس کے, اپنے گلی کے, اپنے محلے کے, اپنے گاؤں کے, اپنے خاندان کے قرآن پاک کے مکتب میں نہیں. ہمارے کو تھوڑا بھی دھیان نہیں. کوئی ہم اس پر راضی ہے یہ بچے مرتد ہو جائیں اور یہ بچے جہنم سے آگ میں چل جائیں. سنو بات کو, بات اتنا سنو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تک ہم نے دل پر نہیں لیا ہے کہ واقعی 100% بچے قرآن پاک کے مقصد ہو. اللہ جزائے خیر نے ہمارے ملک کے علماء کو, انہوں نے قرآن پاک کے مقصد بنا کر ہماری نسلوں کی حفاظت کروائی, ورنہ مسلمان کو ہوش نہیں. آپ دیکھو یہ مقصد کے کتنے بڑے گاؤں جس کے اندر مسجد نہیں, قرآن پاک کے مقصد نہیں, لوگ پیدا ہو رہے اور لوگ بنتے جا رہے. نہ ایمان مانو, نہ اذان مانو, نہ قرآن مانو. ابھی بہار میں ایک ڈرائیور 24 سال کا مسلمان, اور اس کو کہا کلمہ پڑھو تو ہمارے وہ مولوی صاحب 15-20 مرتبہ کلمہ کرتے رہے لیکن اس کو کلمہ معلوم نہیں. ہم خوش ہو رہے, ہم دیندار ہیں, ہم نماز پڑھتے, ہم تلاوت کرتے. میرے دوستوں قیامت میں گردن نام کی جائے گی. تم نے اپنی ماں کو, اپنی
شکل ہے. جس گھر میں قرآن سیکھنا شروع ہو گیا، جس گھر میں تعلیم شروع ہو گئی، جس گھر میں دعوت دینا شروع ہو گئی، جس گھر کے اندر تشکیل ہو گئی، جس گھر کے اندر مشورہ ہو گیا، یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکیں گے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کو ستارے چمکتے. آج ہمارے گھر کو لائٹ ہونے کے بعد ظلمت ہے، ظلمت اندھیریاں ہیں، غفلت ہے. ماں کا منہ ادھر موبائل پر، باپ کا منہ ادھر موبائل پر، بچے کڑھائی میں خدا پر. شادی ختم ہو گئی. کتنا نقصان. یہ بچے اسکول کالج کے راستے سے آگے بڑھ گئے، ڈاکٹر انجینئر بن گئے، بجلی کے ماحول میں چلے گئے. یہاں تک کے مسلمانوں کے بچے مرتد ہو گئے. کیا ہوتا ہے؟ آپ چل پھر کر دیکھو نا. آپ کو اپنے علاقے میں، اپنے ماحول میں جمعہ کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، بڑا مجمع دیکھ کر خوش ہو گئے. کتنے 5 وقت کے نمازی، کتنا وہ قرآن آتا ہے. جیسے بچے قرآن پاک کے مکتب میں پڑھے، ایسے بڑے عمر کے لوگ روزانہ مسجدوں کے اندر وقت دیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے. 26,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. قرآن کی ایک حکایت لے کر آتے ہیں. قرآن کی اتنی عظمت والی کتاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو یہ پہاڑ اللہ کی عظمت کے بوجھ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہوتا. کسی ریت کے ڈھیر پر ایک ہتھوڑا مارو تو کیسے ریت اڑ جائے. اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا. انسان ہے انہو کان ظلوما جہولا. ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے انسان کو اپنا دنیا میں خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کی زمین پر یہ انسان اللہ کے پیاروں کے لیے. اللہ سارے انسانوں کا اللہ ہے. تم مالک کہو، تم رب کہو، تم دوست کہو، تم جس لفظ سے کہو، لیکن اکیلا اللہ وہ سب کا مالک، وہی سب کا بنا کسی بھید بھاؤ کے. سب کا اللہ، سب کو روزی دیتا، سب کو پانی دیتا، سب کو ہوا دیتا، سب کے لیے رام جاتا تاکہ آرام ہو. سب کے لیے زمین بچھائی کیونکہ سب کا اللہ. اور ہمارے نبی وہ سب کے نبی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سب پر ساری دنیا کے انسان ہمارے نبی کی امت ہے. ہمارے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا نبی اسی کا نبی. یہودی لڑکا بیمار ہے اور ہمارے نبی اس سے ڈر ہے. آپ دیکھو تو صحیح کیسی محنت ہے ہمارے نبی، کیسے اخلاق ہے. سب سے بڑا کام یہ سکھایا تھا آؤ مسجد میں بیٹھو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو. بڑے بڑے صحابہ بادل تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے تھے. آج مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ تبلیغ والوں کی تعلیم ہے، ہمارے اس سے کوئی بات نہیں. ہر مسلمان کو تعلیم میں بیٹھنا چاہیے. اللہ کے وعدے سنے. فضائل کی تعلیم کا مطلب اللہ کے وعدوں کو سنایا جائے. ہمارے نبی کی زبان مبارک سے یہ مبارک الفاظ نکلے ہیں، اس کے اندر دور ہے وہ دلوں میں اترے گا، عمل کا شوق پیدا ہوگا. میرے بزرگوں، ہمیں اندازہ نہیں کہ ہمیں کتنی قیمتی دولت ملی ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، جس کے اندر اخبارات ہیں. ہدایت کا نور چھپا ہوا ہے جو دلوں میں اترے گا. جو غفلت ہے وہ نکلے گی اور عمل کا شوق پیدا ہوگا. کسی مسلمان کو سلام کرنا نیکی ہے. ہاتھ ملانا یہ دل کا کینہ نکل جائے گا. ہاتھ چھوڑنے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جائے. جو آدمی دن بھر میں 20 مرتبہ
یا رات بھر میں 20 مرتبہ سلام کرے، صرف سلام کی فضیلت سنو۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے نہیں، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں، ہم نے فضائل سنے نہیں، ہم نے مسائل پوچھے نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ ہمیں دنیا پتا ہے، بازار کا پتا ہے، چیزوں کی قیمت کا پتا ہے، کہاں کمانے جائیں، پٹنہ جائے یا کلکتہ جائے، بمبئی جائے یا بنگلور جائے، اس کا شوق ہے، اس کی قیمت معلوم ہے، اس پر بچے کو تیار کرتے ہیں، لیکن عمل پر قیمت، عمل کا وعدہ کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا، فضائل کے حلقوں میں بیٹھنا، گھر مسجد کی تعلیم کرنا، یہ کام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کو 20 مرتبہ سلام کرے، رات کو 20 مرتبہ سلام کرے، اس دن کے رات میں اس مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس 20 مرتبہ کی وجہ سے اللہ مسلمان کو جنت میں داخل کرے۔ 20 مرتبہ سلام کی وجہ سے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھا کسی نے، سب پڑھو ذرا زور سے، ذرا دھیرو دھیان سے پڑھو، دھیرو دھیان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فضیلت سنو، عرش کے سامنے نور کا سکون وہ ہلنے لگا۔ اللہ نے جاننے کے باوجود اپنے بندے کی شان بڑھانے کے لیے پوچھا، اس نے کہا تیرے بندے نے کلمہ پڑھا، مغفرت نہیں ہوئی، اللہ اس کو گواہ بناتے ہیں، میرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا۔ بولو سبحان اللہ۔ نصیحت پاک قیامت میں فیصلہ ہوگا، جنت اور جہنم بہت ہی آپ نے سنا، جو سن رہے ہو اس کو سنانا، سونے سے پہلے کم سے کم 10-20 کو تیار کرو، اس کو سنا دیا ساری بات، کیوں بھائی کہو گے کون کون کہے گا بولا سونے سے پہلے، اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سنو، جہنم کے 6 طبقے ہیں، جہنم عقبہ، لظا، سعیر، سقر، حاویہ، سب سے خطرناک حاویہ۔ منافقین، میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان بھی اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اس نے نماز چھوڑا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے دھوکہ دیا، اس نے ظلم کیا، اس نے شراب پیا، یہ جہنم میں جائے۔ جہنم میں جب فیصلہ ہو جائے گا، اب آپ چیخ پکار بٹائی، ایک گھونٹ شراب پیا تھا، ایک گھونٹ شراب پیا تھا، جہنم کے اندر جہنمیوں کا خون نکل رہا ہے، تین نکل رہا ہے، کھڑا رہا ہے، جہنم کی آگ کی بڑھتے بالٹی فرشتے اٹھائیں گے، اس ڈور میں پورا بھر کے خون اور پیپ کھولتا ہوا اس شرابی کے منہ کی طرف ہونٹ پہ رکھیں گے، اس کی آگ کی تپش سے یہ ہونٹ لٹک کر ناک تک آ جائے، اوپر کا ہونٹ کمر تک چلا، اور پھر اس کے منہ میں وہ بالٹی زبردستی ڈالی جائے، اتنا چیخے گا، چلائے گا، اندر سے پیٹ کے راستے سے گزر کے ساری آدمیاں لے کر وہ کھولتا ہوا خون اور پیپ پیخانے کے راستے سے بہ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، توبہ کرے، توبہ، ایسا نہ ہو بغیر توبہ کے مر گئے اور ایک گھونٹ پر اتنا عذاب، اگر پوری بوتل پیا ہوگا تو کتنا عذاب۔ ہم مسلمانوں کو کسی کے گناہ کا درد بھی نہیں، اس کی خوشامد کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے اندور کی جماعت ہے بمبئی سے، ہمارے مسجد عاشقان رسول، اس کے پیچھے شراب کھانا روک کے یہ عبدالواجد آیا، اس شراب کھانے میں وہ جماعت گئی، دروازے پر پردے کے باہر سے یہ آواز لگائی، مسلمان بھائیوں السلام علیکم، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، باہر آ جائیے۔
سات مسلمان شراب پینے والے وہ باہر کیوں؟ کہ جب مسلمان کے دل میں مسلمان کا درد آئے گا اس کے درد پر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. آج ہم تو ہمارے حضرت فرمانے لگے آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے گناہ کو گناہ ثابت کرنے کے لیے جان مارا اور صحابہ اپنے مسلمان بھائی کے گناہ کو چھپانے پر جان مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آ کر کہنے لگے مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے پوچھا وہ کیا جانے کو زنا کیا ہوگا؟ اس نے کہا حضور اس سے واقعی گناہ ہوا ہے. ارے کہا میں کسی غیر میرا عورت کو دیکھا ہوگا چل جا جا. نہیں حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا. ہمارے نبی اس کے گناہ کو ہلکا کر رہے اس کے گناہ کو چھپا رہے لیکن اس کے ایمان کی طاقت وہ گناہ پر سزا کے لیے تیار تجھے سزا دے دی ہے. آپ نے کہا ارے تیری آنکھ کا گناہ ہوا ہے جب وہ اللہ سے معافی نہیں گناہ ہوا ہے. کہاں آپ نے ہاتھ پر لگا دیا ہوگا اوسا لے لیا ہوگا چل چل جا جا. لیکن جب ایمان اندر ہوتا ہے تو گناہ پر پکی پکی توبہ کرتا ہے. اس کو معلوم ہے یہ شادی شدہ ہے زنا کیا ہے اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے. اس سزا کو لینے کے لیے تیار. اللہ اکبر. کسی نے کہا جب ان پر پتھر پڑا خون کا چھینٹا اڑا کہنے لگے کتے کی موت مر رہا ہے. آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا اس نے اتنی سچی پکی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ سارے ہدایت والوں پر تقسیم کر دو اللہ سارے ہدایت والوں کو معاف کرے. اور آج مسلمان گناہ کے توبہ کو گناہ گار کو توبہ کر دیا ہوگا پھر بھی شرمندہ کر رہا ہے. یاد رکھنا کسی مسلمان کو گناہ پر شرمندہ کریں گے تم مر نہیں سکتے جب تک کہ اس گناہ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. گناہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ گناہ کو بولا جائے. گناہ چھپایا جاتا ہے گناہ بولا نہیں جاتا. ایک بچی کے نکاح کا رشتہ ہے. رشتے دار جو آئے لڑکے کا رشتہ لے کر بڑے شریف بڑے دیکھ لو تو ماں باپ کو رحم آیا قبیلے والے کو رحم آیا. انہوں نے کہا ہماری بیٹی سے گناہ ہو گیا تھا غلط کام کر لی تھی چلو حضرت عمر سے پوچھتے ہیں. حضرت عمر کے پاس آئے شریف لوگ ہیں نکاح کا پیغام آیا ہے ہماری بیٹی سے گناہ ہوا تھا کیا ہم ان کو بتا دیں؟ حضرت عمر نے کہا اس کو ایسے دیا کرو ایسے روانہ کرو ایسے نکاح کرو گویا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. ایک شریف بچی کی طرح روانہ کرو. اگر تم نے بتا دیا میں تمہیں وہ سزا دوں گا تمہارے چہرے پر اتنا ماروں گا کہ تمہارے چہرے میں جھانک. گناہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے گناہ بتانے کی چیز نہیں ہوتی. یہ جو میڈیا ہے یہ جو ٹی وی میں خبریں آتی ہیں یہ جو اخبار ہے یہ گناہوں کو پھیلانے کے بڑے سبب ہے. مسلمان گناہ چھپاتا ہے گناہ ہو جائے اللہ نے چھپایا ارے تو چھپ کے اندر توبہ کر لے اور تم دوسرے کے گناہ بتا رہے قیامت میں. اب یہ گناہ اتنا سخت ہے اگر کسی نے زنا کر لیا جہنم کے اندر آگ ہے سارے اس کے تپ رہے ہیں جن کے لیے خصوصی دیگ ہے وہ دیگ کے اندر آگ پکڑ خون اچھل اچھل کے اوپر آ رہی ہے. اب یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کو اس دیگ میں ڈالا جائے گا اس کی آگ کی لپیٹوں میں وہ آسمان کی طرف اڑیں گے. سارے جہنمی دیکھ کے کہیں گے ہم اتنے عذاب میں پریشان ہیں ان کو اتنا بڑا عذاب کیوں دیا جاتا. وہاں بھی دلیل اللہ کا کرنا جو بے ایمان ہوں گے وہ کہیں گے مسلمانوں تم تو دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر بھی تم جہنم میں تو تمہارے کلمے نے کیا دفعہ دیا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کو کیسے غیرت آئی. وہ اللہ 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے. یہ گناہ کرتا ہے
زمین کہتی اللہ میں بھر جاؤں، اس کو زمین میں پھنسا دوں۔ ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوا، زمین لڑک گئی، کانپ گئی۔ اللہ سے کہیں، آسمان کہتا ہے اللہ تیرے بچے گناہ کرتے کرتے پوری دنیا کو گناہوں سے بھر دیے ہیں، ہم ان کے اوپر گر پڑے، ان کو پھنسا دو، کچل ڈالے۔ پہاڑ کہتے ہیں ہم ان کو پیس ڈالے، سمندر کہتا ہے میں ان کو ڈبا دوں، بہا دوں، ان کو تیز تیز کر دوں، ان کا نام نشان مٹا دوں۔ اللہ تو اللہ ہے، سب بولو اللہ۔ اللہ 70 مرتبہ کہتے ہیں لبیک 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 یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، وہ کیا چاہتا ہے؟ تم 1 مرتبہ کا وقفہ، 2 مرتبہ کا وقفہ، ارے 10 مرتبہ کے دو گے نا، ماں بھی تماچا لگا کے کہے گی میرا سر کیوں کھاتا ہے، بولنا کیا بات ہے؟ اور تم 1000 بار کہو اللہ، اللہ 70,000 بار کہیں گے بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ سب کو پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر حقوق کر کے دیکھ، ارے سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا۔ جس کا رب ہے اس کا سب ہے، جس کا رب نہیں اس کا کچھ نہیں۔ محنت ہے، دعوت و تبلیغ ایک محنت ہے، انسانوں کو سمجھاؤ، خوشامد کرو، بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب یہ غیر مسلموں کی بات سنیں گے کہ میرے بندوں کو کلمے پر تانا دے، اللہ اعلان کریں گے فرشتوں دیکھو اس جہنم میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں بچنا چاہیے جس نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا۔ جہنم کی آگ میں تپا ہوا، جلا ہوا، سزا کھایا ہوا، لیکن وہ فرشتے پہچان جائیں گے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا تھا، اس کو نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ بنتا ہے۔ اب جیسے دنیا میں کوئی جیل سے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا شرمندہ ہوتا ہے واسطے، نگاہ بچا کے جاتا ہے یہ سب مجھے پہچانتے ہیں، میں جیل میں جاتا ہوں۔ جہنمی لوگ جب جنت میں گئے مسلمان ہیں تو جنتی لوگ کہیں گے دیکھو یہ وہ ہے جو جہنم سے آئے ہیں، یہ جنت کی عادت کریں گے ہم جہنم سے آئے، یہ سب ہم کو پہچان رہے۔ اللہ کہیں گے یہ جنت کی نہر ہے، اس میں غوطہ لگا دو، اس میں غوطہ لگا دو۔ جب اس میں غوطہ لگائیں گے پھر ان کے بدن سے جہنم سے آنے کا نشان بھی ختم ہوگا۔ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت فضائل صدقات میں پرانی کتابوں میں 299 نمبر پر فضائل صدقات۔ جنت میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، جہنم میں سزا بھگت کر مسلمان جب جنت میں آئے گا تو اس کے لیے اللہ نے جو محل تیار کیا ہے وہ محل 70,000 قبروں کا محل ہے۔ بولو اللہ اکبر۔ یہ ایک ادنا درجے کا جنتی، اس کے لیے 70,000 قبروں والا محل۔ قبریں کتنے بڑے؟ ہر کمرہ 70,000 دروازوں کا۔ اب غور کرتے چلے، اور پھر ہر دروازہ کتنا بڑا؟ جو ہر کمرہ 70,000 دروازوں کا، 70,000 کمروں کا دروازہ، تو کتنے ہو گئے آپ کتنے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہر دروازے پر 70,000 فرشتے کھڑے ہیں، کس کا استقبال کر رہے؟ یہ ادنا درجے کا ایمان والا جو سزا بھگت کے اب جنت میں آیا ہے، اس کا اتنا استقبال ہے۔ اگر جو ایمان بنا کے لے جائے، امت کو ایمان کی محنت میں لگا کے لے جائے، لاکھوں لوگوں کو توبہ کرائے، اب اس کی جنت کیسی ہوگی؟ میرے دوستوں بزرگوں، آج مسلمان نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا، بابا کی تعلیم میں بیٹھتا نہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتا نہیں، تو اس کو پتا نہیں یہ مسلمان ہو کر جاہل ہے۔ مسلمان جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے نبی کو جانتا ہے، وہ تو اللہ کے وعدوں کو جانتا ہے، وہ تو مسائل سیکھتا ہے۔ غسل میں کتنے فرض ہیں پتا نہیں،
غسل میں کتنی سنتیں ہیں، وضو میں کتنی سنتیں ہیں، نوافل وضو کس کو کہتے ہیں، وضو کو توڑنے والی کتنی چیز ہے، نماز کے واجبات کتنے ہیں، واجب چھوٹنے سے سجدہ شو کیسے کرتے ہیں۔ بیٹھو مسجد کے ماحول میں بیٹھو، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے تو دو حلقے لگے ہوئے، ایک طرف کچھ لوگ اللہ سے باتیں کریں، دلیہ وزاری کریں، رو کر دعا کریں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کر، اللہ کو پسند ہے، اللہ سے مانگ رہے، ہو سکتا ہے دے دے، ہو سکتا ہے نہ دے، اس کی مرضی۔ ایک جگہ دیکھا تعلیم کا حلقہ، قرآن سیکھ رہے، مسائل سیکھ رہے، آپ نے فرمایا وہ اس کو معلمہ، اللہ نے مجھے معلم بنایا، میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھوں گا، آپ خود اپنے تعلیم کے حلقے میں روزانہ تعلیم کا حلقہ۔ یہ دلوں میں جو اندھیری ہے، ظلمت ہے، دل میں غفلت ہے، ان سب کو چھوڑنے کا بڑا سبب ہے کہ وہ سب کریں گے۔ گھر میں بھی تعلیم، مسجد میں بھی تعلیم، بیوی بچوں کے ساتھ شفقت محبت کا معاملہ، بیوی بچوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہیں کرنا، اللہ کو پسند نہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں جو نرمی سے محروم، ہر خیر سے محروم۔ نرم بنا، میں تم میں سب سے اچھا، اللہ کے نبی فرماتے کیوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہوں۔ جو حلال کمائی بیوی بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرتے ہو، پورا کا پورا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تمہیں خرچ کرو گے پیار محبت کو بچوں، اپنے بچوں کو کسی کے سامنے ذلیل مت کرو۔ ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ہمارے کانے تک آ گئے، اب اس کا ادب کرو، ان سے محبت کرو، ان پر شفقت کرو، ان کو سکھاؤ، اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ، تعلیم میں لے جاؤ، جماعتوں میں لے جاؤ، اجتماع میں لے جاؤ۔ یہ معصوم بچے اگر دین پر آ گئے پھر دیکھنا ان کی نماز، ان کی تلاوت، ان کا ذکر۔ میں نے ایسے جوانوں کو دیکھا 18 20 25 سال کے، ایسے سکون سے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پورا دھیان۔ موبائل آیا، گھنٹی بند کر کے الٹا کر دیا، اس کی طرف نگاہ نہیں، ذکر کر رہے، ایسی تصویر پڑھ رہے، ان کے منہ میں لعاب آ گیا، مزے لے کر تصویر پڑھ رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ جا، اور قبلے کے رخ ہے، کسی نے بات چیت نہیں، کوئی چیز دیکھ دیا۔ ہم نے تو ایک بار بھی ایسی تصویر صحابہ میں سے کیسے دل لگا کے قرآن پڑھتے تھے، بادل ان کے اوپر آیا، وہ بادل نہیں تھا، وہ رشتوں کا قول تھا، گھوڑا بلکنے لگا، کہنے لگے مجھے ڈر ہوا، میرا بچہ لیٹا ہوا تھا، کہیں اس کو کچھ نہ دے، اس لیے میں نے پڑھا روکا۔ آپ نے فرمایا پڑھتے رہتے آپ دیکھتے کہ مدینہ کے لوگ بھی اس فرشتوں کو دیکھتے۔ اللہ کا کلام جی سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، اور بڑی عمر کے لوگوں سے بھی درخواست ہے، اگر پڑھا تھا بھول گئے، کچا ہے، صحیح نہیں پڑھ پاتے یا پڑھی نہیں پاتے، الف با کر شروع کرو، روزانہ مسجد کو وقت دو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، اور فرض امام کی خوشامد کرو، اللہ توفیق دے تو ہدیہ دے۔ ارے بھائی کرو گے شرما نمت، اللہ کے نام پر قربانی دینے کی عادت ڈالو، ماحول بنانے کی عادت ڈالو، مسجد کا ماحول بناؤ، بہنوں کا ماحول بناؤ، یہ محنت کا عنوان ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، اس لیے ہر جگہ یہ ماحول بننا چاہیے۔ چھوٹے بچے قرآن پاک کے مکتب میں ہیں، استاد نہیں ہے، آپ دوسرے ضلع سے بڑھاؤ۔ ہمارے مفتی قمر نصیر صاحب بیٹھے ہیں، پٹنہ میں رہتے ہیں، ان کے پاس علماء اور حکام آتے ہیں، آپ ان سے درخواست کرو ہمیں بخشا کے لیے چاہیے، ہمیں آرا کے لیے چاہیے، ہمیں دیہات کے لیے چاہیے۔ چوسا کے کتنے بچے قرآن پاک پڑھے، اب بکسر کے کتنے بچے قرآن پاک پڑھے، بھوجپور جدید اس کے کتنے بچے قرآن پاک کے مکتب میں؟ کیا آپ کو کبھی ایسی ترتیب ہوئی کہ لاؤ ایک استاد میں لے آتا ہوں، اس کا خرچہ میں برداشت کر لیتا ہوں، ہر ایک 10-15 ہزار کو خرچ ہوگا، میں دوں گا، یہ بچے پڑھیں گے، میں کشٹ کروں گا، ایک بچہ قرآن پڑھ لے گا، آپ
آپ کے مزاج کے لیے کافی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، قبر پر عذاب ہوتا، نبی کے دل میں درد ہوتا۔ ہم تو قبرستان گزرتے اپنے ماں باپ کا بھی خیال، یہ 3 بار قل اللہ احد پڑھ کے ہم ان کو بخش دیں۔ خبریں ملتی ہے بڑا مر گیا ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں، بیماری میں، ایک جو کلمات کہتے ہیں 3 بار قل اللہ احد نہیں پڑھتا۔ کیا حال ہے، غفلت کہاں پر چلی گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی کام سے جا رہے تھے، قبر پر عذاب ہو رہا تھا، دل میں درد آیا، کام سے لوٹے، دیکھا تو اسی قبر پر اللہ کی رحمت اتر رہی۔ اے اللہ، تیرا بندہ تو چاہے عذاب دے، تو چاہے رحمت اتارے، میں بھی تیرا بندہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عیسیٰ یہ بندہ گنہگار تھا، اس لیے میں عذاب دے رہا تھا، آپ ہی اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کیا تو مجھے وہ اپنے رحمان اور رحیم کی صفت سے یاد کرے، مجھے غیرت آئی میں اس کے باپ کو عذاب دوں، اور بیٹا مجھے رحمان اور رحیم سے یاد کرے، اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میں نے اس کے باپ کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس پر میں نے رحمتیں رکھی۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک بسم اللہ کی یہ قیمت، اگر آپ کے ذریعے کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے، ایسا جوڑا پہنائیں گے، قیامت میں سب دیکھیں گے، سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار، اس کے سر پہ تاج، بیٹا حافظ قرآن، اور ماں باپ کا یہ انعام۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ ہم نہیں منع کرتے کہ تم ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، ارے 10ویں 12ویں پڑھنے کے ٹائم ان کو حافظ قرآن بنا دو، ان کے 4 مہینے لگوا دو، اب یہ کہاں جائے گا؟ یہ ڈاکٹر تو ہے لیکن یہ دائی ہے، کہے گا شفا اللہ دیں گے، دوا میں دیتا ہوں، دوا لے لو، لیکن شفا اللہ دیتے ہیں۔ دوا استعمال کرنا سنت ہے، لیکن دوا میں شفا نہیں ہے، دوا میں قدرت نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے تمہیں شفا ہوگی۔ اخلاق بتاؤ، یہ غیر مسلم کو بھی دعوت دے گا، دیکھ تو ماں باپ کو پریشان مت کرنا، بیوی بچوں پر ظلم نہیں کرنا، تو پریشان کرے گا تو اس پہ بیماری آئے گی، میں دوا کو دیتا ہوں لیکن تو مالی سے معافی مانگ کے اس کی زندگی صحیح ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر نہیں کرے گا بلکہ دائی کرے، یہ انجینئر یہ کام کرے گا الیکٹرک کا، الیکٹریشن کا، اور یہ سول انجینئر ہے، لیکن یہ کہے گا کہ دیکھو میں کوشش کروں گا، مالک کی مدد سے ہوگا، پیسے حلال لگانا، ورنہ اچھے اچھے گھر تباہ ہو گئے۔ دائی بنو، اپنے گھر کی تعلیم میں، مسجد کی تعلیم میں، علماء کی صحبت میں، جوان ہو گئے 17-18 سال کے، ان کو اپنے ساتھ کی لے کے نکلو، ان کی چھٹیاں کی چلے میں لے کے نکلو، ان کا جوڑ رکھو امتحان سے پہلے تاکہ ان کی تشکیلیں ہوں۔